کیا اس وقت کی نگراں وفاقی حکومت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپیل پر جائے، کیونکہ وہ تو ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے اور اس نے تمام پارٹیز کو یکساں جو ہے وہ مواقع فراہم کرنے ہیں الیکشنز میں، وہ کیسے پارٹی بن سکتی ہے اس کا؟ نادیہ صاحبہ شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ نیب قانون جو تھا وہ جنرل مشرف کے زمانے میں بنا تھا۔ پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ اس کے اندر ترمیم کر لی جائے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون جو تھی وہ بڑی احتساب کے حق میں تھی۔ انہوں نے کہا نہ جناب، یہ تو این آر او مانگ رہی پیپلز پارٹی، ہم نہیں دیں گے۔ اور جب مسلم لیگ نون کو رگڑا لگا تو پھر ایک وقت آیا کہ دونوں پارٹیاں ایک پیج پہ آ گئیں۔ پی ٹی آئی کا کیس یہ تھا کہ پی ٹی آئی اس وقت طاقتوروں کے ساتھ ایک پیج پہ تھی، اور پی ٹی آئی نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کی۔ مثلا میں نسوانہ صاحب کی گزارش کروں گا کہ انہوں نے ایک ترمیم کر کے جو تاجر اور ٹریڈرز تھے ان کو اس نیب کے شکنجے سے باہر نکال دیا تھا، اگر ان کو یاد ہوگا۔ اور دوسری ترمیم انہوں نے کی تھی کہ بیوروکریٹس کو، جو کہ بیوروکریٹس کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو بھی انہوں نے این آر او کر دیا تھا، نیب سے نکال دیا تھا۔ چونکہ جنرل فیض اور باجوہ صاحب سیاستدانوں کو نہیں نکالنا چاہتے تھے تو انہوں نے نہیں نکالا، اور انہوں نے سیاسی ڈرامہ کیا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیاں، جیسے مسلم لیگ نون نے کیا تھا اپنے ٹائم پہ۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں سیکھتی نہیں ہیں اور سیاسی جماعتیں پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ زبردست اس لیے ہے کہ دیکھیں جوڈیشری میں دو طرح کے اسکول آف تھاٹ ہے۔ ایک وہ ہے جو مداخلت کا ہے، جو افتخار چودھری کا تھا، جو بندیال صاحب کا تھا، اور دوسرا ہے قاضی فائز کا، جو کہتا ہے کہ یار ہم آمروں کو تو موقع دے دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم بھی کر لیں، لیکن ہم پارلیمنٹ کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کسی قانون میں ترمیم کر سکے۔ ان کا یہ بڑا تاریخی جملہ ہے، اور یہ جملہ ہم کئی دفعہ پہلے دہراتے تھے، جو کہ ہم نے ایک جج اور ایک چیف جسٹس کی زبان سے جب سنا تو بہت مزہ آیا، اچھا لگا۔ یہ تو یہ جو جسٹس منصور ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، اور اس طرح کے جو جج ہیں وہ ہمیشہ پرو پارلیمنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں اطہر من اللہ نے کتنا ریلیف دیا تھا عمران خان کو ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی جب تک سیاست کی میچیورٹی نہیں ہوتی اور جب تک طاقتور ہی اس ملک کو اپنی مرضی سے چلاتے رہیں گے تو یہ نیب ہو گیا، باقی کہانیاں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ ہم ہسٹری کے اور تہذیب کے بیک یارڈ میں پڑے رہیں گے انفارچونیٹلی۔ اور جب کسی کو آپ دیکھیں، ایک کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ جو عام ایک انڈیپینڈنٹ وکیل تھا وہ بھی کہتا تھا کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو ان کو کافی آئینی اور قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آئین اور قانون کیسے پگھل گیا ہے 2 ہفتوں میں۔ تو آئین اور قانون بعض اوقات ایسا لگتا ہے نہیں، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ جلاد کی طرح ہے اور وہ بھٹو کو پھانسی کی کوٹڑی تک لے جاتا ہے، اور وہ کئی دفعہ جلاد بن جاتا ہے اور کئی دفعہ موم کی ناک کی طرح بالکل پگھل جاتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی پاکستان کی سیاست پر کچھ پریڈکٹ کرنا، کوئی انالیسس کرنا، وہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے، جز وقتی لگتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کل ریالٹی کیا بدل جائے۔ کل ہو سکتا ہے کہ جیل کا دروازہ کھول کے کوئی عمران خان کا بازو پکڑے اور اس کو بھی کہے کہ آؤ ایک ڈی چوک میں ایک بڑا جلسہ کرو اور اس کے بعد آپ الیکشن میں شامل ہو جاؤ، اور یہ سارے کہیں گے کہ انصاف کی فتح ہو گئی، نسوانہ سمیت، جیسے آج مسلم لیگ نون کہتی ہے۔ تو فتح یا شکست کا فیصلہ نہ تو عدالتوں میں ہوتا ہے، نہ ہمارے قانون اور ضابطوں کے تحت ہوتا ہے۔ فتح اور شکست کا فیصلہ کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے، اور جب کبھی پارلیمنٹ اسرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے 18ویں ترمیم ہوئی، وہ آج بھی لوگوں کے گلے کا پھانس بنی ہوئی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں سجاد صاحب، مجھے آپ کی اس نیب کے حوالے سے ایک اور انٹرویو یاد آ گیا جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کرن تھاپڑ کو دیا تھا، جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ نیب جو ہے وہ از اے فرنٹ آرگنائزیشن آف دا اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت، انہوں نے یہ بات کہی۔ اور نادیہ صاحبہ دیکھیں، بے نظیر تو ابھی بھی ہانٹ کر رہی ہے نا اس ساری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آج بھی نیب کا چیئرمین کون ہے؟
وہ ایک ریٹائرڈ وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور اس وقت اچھا سروس یہ 8 نئے بندے انڈکٹ کیے گئے ہیں، جن میں ایک میجر جنرل ہے، ایک بریگیڈیئر ہے، 2 لیفٹیننٹ کرنل ہیں، ایک میجر ہے جو کہ حاضر سروس ہیں۔ جی اور بالکل، اور اس پہ کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ ہماری اطلاعات ایک کوئکلی میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جب زرداری صاحب کو ٹرائل کیا جا رہا تھا نیب میں، اور میاں نواز شریف کو کیا جا رہا تھا، اور اب جو عمران خان کو کسی طرح ٹرائل کیا جا رہا ہے، تو ڈائریکٹ جو حاضر سروس افسران تھے وہ آ کے ان کا ٹرائل کرتے تھے، اور وہ انڈر کورڈ تھے نیب کے انویسٹیگیٹرز کے حساب سے۔ تو یہ ہے، اب اس سے کیسے باہر نکلنا ہے، یہ نہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں، نہ شاید میاں نواز شریف چاہتے ہیں، نہ زرداری صاحب چاہتے ہیں۔ صاحب اپنی اپرچونٹی کے تلاش میں ہیں، جو اس وقت مارجنلائز ہیں، جو جیل میں پڑے ہیں وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، جو اقتدار کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگوں کو جیل میں رکھنا چاہیں گے۔ یہی کہانی ہے یہ بالکل، اور بالکل اس جو دائرہ اس کے ہم ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ جدون صاحب، یہ جو نیب کے حوالے سے ذرا، کیونکہ ہمیں قانونی طور پر نہیں پتا کہ کیا وفاقی حکومت جو نگراں بنتی ہے وہ وراثت میں لیتی ہے ان چیزوں کو۔ ظاہر ہے جو پچھلی پارلیمان نے اگر کوئی لا پاس کیا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آیا ہے اور اپیل کرنی ہے، اور اپیل کا ایک سرٹن ٹائم لمٹ ہوتی ہے، تو از اٹ لائک بائنڈنگ آن دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہ انہوں نے اپیل میں جانا ہے؟ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہے ہیں، ویسے نگراں حکومت کے اوپر اس وقت جانبداری کے سوال اٹھ رہے ہیں، تو کیا اگر یہ اپیل میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا، یا لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ کسی ایک جماعت کو، یا وہ جو جماعت کا اتحادی حکومت تھی ان تمام جماعتوں کے بہاف پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، اب یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک اپیل نہیں فائل کرتے تو وہ ٹائم بارڈ پھر تو ختم ہی ہو جائے گا کیس ہی۔ تو کیونکہ اٹارنی جنرل پہلے جو موجود تھے وہی ہیں، اسی کے ذریعے اپیل فائل ہو گیا۔ بلکہ انہوں نے شاید میرے خیال میں انہوں نے کیونکہ پرائیویٹ کونسل ہائر کیا ہے، اور قاضی فائز صاحب سب سے پہلا آبجیکشن میں اس میں اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے آلریڈی ججمنٹ دی ہے کہ جب گورنمنٹ کے لا افسر ہوں تو پھر وہ پرائیویٹ جب کونسل ہائر کریں گے تو وہ نہیں بنتا اس طرح۔ تو میرے خیال میں اپیل میں سب سے پہلا کوشچن، اگر جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، ان کی ججمنٹ بھی ہے، پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے، کیونکہ وہ کوئی کراچی کے وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، وہ ان کے ذریعے اپیل کی ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا بیچ میں ایشو ہو سکتا ہے آ جائے کہ نگران حکومت جو ہے کس طرح ایک پرائیویٹ کونسل کی خدمات ہائر کر کے وہ اپیل کر رہی ہیں۔ تو ادروائز کیونکہ لا افسر سارے وہی ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ کے اسٹیٹ کے کام ہوتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی جو عدالتی معاملات ہوتے ہیں وہ تو چلانے ہی پڑتے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں، کیونکہ اگر اپیل انہوں نے فائل کر دیا، ابھی کورٹ کا کام ہے، انہوں نے بینچ بھی بن گیا کہ وہ اس کو جو پہلی والی ججمنٹ ہے، یہ پہلا کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جو ویلیڈیٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے، تو یہ اپیل میں جو 184(3) کی اپیل ہے ودن 30 days فائل کرنی ہے، تو یہ پہلا کیس جا رہا ہے اپیل کے اندر۔ تو اس میں آپ انہوں نے اپیل فائل کر دی اور ایک پرائیویٹ کونسل کے ذریعے کی ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی تھوڑا سا اپیل پہ شاید نہ آبجیکشن کرے، لیکن پرائیویٹ کونسل پہ وہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب کو آبجیکشن کریں کہ جی اگر لا افسر موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ جدون صاحب، آپ کو علم ہوگا کہ کئی جگہ یہ تاثر ملا ہے کہ جو ایک اور فیصلہ آیا سیویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے، جیسے کل عدم قرار دیا سپریم کورٹ نے، کہ اس کے حوالے سے بھی شاید یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ انڈر ڈسکشن ہے، اور شاید آن ریکارڈ ایک دو دفعے ذرائع سے یہ اطلاعات بھی آئی تھی کہ وہ اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے بنتا ہے اپیل میں جانا؟ آپ تو نگراں ہیں، مطلب جن جماعتوں کو یہ مسائل ہوں گے، یا جنہوں نے یہ پاس کی تھی لا، یا جنہوں نے یہ بنایا تھا، ان کو تو ہو سکتا ہے اپیل میں جانے کا، بٹ وہ اس وقت ان پاور نہیں ہے، تو آپ کیسے ان کے بہاف پہ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے وہ تو پتہ ہے جس انسٹیٹیوشن کے ذریعے ہے، تو وہ انسٹیٹیوشن تو جو ہے ہمیشہ ایکٹیو ہی رہتا ہے، چاہے جو بھی حکومت آئے۔ وہ تو منسٹری آف ڈیفینس ڈیفینیٹلی، جب وہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی اس لیے میرے خیال میں نہیں فائل کر لی، تو جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو وہ اس کے لازمی میرے خیال میں وہ فائل کریں گے، اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ملٹری کورٹس کا جو انہوں نے ٹرائل شروع کیا ہوا ہے یا وہ اس کا کچھ سدباب ہوگا کہ جو سول، حالانکہ میں کتنے چینلوں پہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کی سول کورٹ جو ہے اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ ایک چھوٹے موٹے ٹرائل بھی کر سکتی ہیں، تو پھر تو سول کورٹ کو بند کر دینا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جس کے اگینسٹ پہ ججمنٹ جاتی ہے اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں۔ تو جہاں تک لیگلی تو وہ کر سکتے ہیں، اب یہ آپ کی بات ایک علیحدہ ڈیبیٹیبل ہے کہ جی
آیا ان پہ کوئی اسٹگما لگتا ہے وائس کا؟ کیونکہ اس میں اب ان کا تو میرے خیال میں نگران کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. وہ انہوں نے ایک اپیل فائل کر دی ہے، تو اب اگر کورٹ کا کام ہے جانے وہ اپیل اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ڈسمس کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ پھر اس میں بعد میں یہ بات بھی آتی ہے نا کہ اگر بعد میں کوئی فائل کرتے تو کہتے جی نگران فائل تو کر سکتے، قانونی طور پہ ان کو پابندی نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. ہاں پولیٹیکلی آپ وہ کسی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، اس پہ تو آپ کو پتہ ہے. پھر کافی لوگوں نے یہ بھی کہا جی کوئی 4-5 وزیر جو ہیں وہ انہوں نے آلریڈی الیکشن کمیشن کو بلکہ انہوں نے طلب کیا ہوا ہے کہ آپ آگے بتائیں اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کریں، جبکہ وہ کہتے ہیں جی یہ اپ رائٹ افسر ہیں، یہ اس طرح نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے.